بیٹے بیٹے باہر نکلو، کل سے یہ وقت ہو گیا، تم نے خود کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ ارے بیٹے قید ہو تمہارے دشمنوں کو، باہر نکلو، دیکھو شاہی خدام آئے ہیں، فرمان اور تحفے لائے ہیں۔ دیوانہ پن چھوڑو، دیوان پورا ہوا یا نہیں ہوا تم تو باہر آؤ بیٹے، نئے شہنشاہ نے تمہیں بلا بھیجا ہے۔ سر آنکھوں کے بل جاؤ، تم جم جم جاؤ، تمہاری تقدیر کا ستارہ چمکا ہے بیٹے۔ ماں آپ کو تو اس دل کا حال معلوم ہے، یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ تو میلہ لگا ہے، خیالوں کا میلہ، دکھ اور سکھ کا میلہ، یہاں ایک چمن کھلا ہوا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا اور سوچا سب یہاں آنکھوں کے سامنے ناچ رہا، رنگ ہے، آواز اور کاغذ منتظر ہے۔ ماں میں تو دنیا کا ہر جلوہ، ہر آواز ان کاغذوں پہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، موتی بٹور رہا ہوں۔ کیسی قید، کہاں کی قید؟ شہنشاہ ہند سلطان معید الدین کیقوباد کے حضور میں خسرو شاعر دہلی حاضر ہے۔ تم اس روز دریا کے کنارے لشکر میں حاضر تھے؟ جی سرکار، حاضر تھا، آپ کے اودھ کے صوبیدار حاتم خاں کے ساتھ۔ کیوں شاید تمہارے باپ ہمارے دادا کے زمانے میں امیر تھے؟ مگر یہ ناچیز بندہ امیر نہیں، یہ فقیر، اور ایک بادشاہ فقیر حضرت خواجہ نظام الدین کا مودی۔ نہیں نہیں، نظام الدین کا نام نہ لو ہمارے سامنے، آج سے تم ہمارے درباری شاعر۔ تو امیر خسرو یہ بتاؤ، آج تک کسی بادشاہ نے کسی شاعر کو زیادہ سے زیادہ کیا انعام دیا ہوگا؟ حضور تھال بھر اشرفیاں اور ہاتھی گھوڑے حضور، اور بتاؤ، اور ہاتھی گھوڑے سمیت ان کے رکھنے کا، پالنے کا خرچ، اور ہاتھی کے تول بھر سونا حضور۔ ہاں یہ بات ہوئی نا، تم نے امیر خسرو، تم نے دریائے سرجو کے کنارے دیکھا کہ جنگ نے امن کے لیے، خونریزی نے خون کے رشتے کے لیے جگہ خالی کی۔ تم نے بنگال دیکھا، پنجاب دیکھا، اودھ دیکھا۔ تم ہمارے زمانے کی تاریخ کو شاعری میں سجا دو تو ہم تمہیں ہاتھی سے بڑھ کر سونا تول دیں گے، ہم اپنی سلطنت کے شان کے مطابق انعام دیں گے۔ بولو منظور؟ جو حکم سرکار، میرے لیے تو عزت کی بات ہے، منظور ضرور۔ خسرو اپنے گھر میں مثنوی قران الصادین، دو شبھ ستاروں کا ملن، تصنیف ہو رہی ہے۔ آج 6 مہینے ہونے آئے، رات کو دن اور دن کو رات کر دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، 3000 شعر تو اب تک ہو چکے ہیں۔ ہاں اب میری پہلی مثنوی تیار ہے، قرآن الصادین۔ کیا تاریخی واقعہ ہوا؟ بیٹے نے امیروں کی سازش سے تخت ہتھیایا، باپ سے جنگ کو نکلا، باپ نے تخت اسی کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ کا کیا، آج ہے کل نہیں، ایسا کچھ لکھ دیا ہے کہ آج بھی لطف دے اور کل بھی زندہ رہے۔ اپنے دوستوں دشمنوں کی، شادی اور غمی کی، ریت رسم کی، اس شہر کے باکمالوں کی، مفلسوں اور خوشحالوں کی، ایسی ایسی رنگین تصویریں میں نے اس میں کھینچ دی ہیں کہ رہتی دنیا تک رہیں گی۔ کیسا انعام، کہاں کے ہاتھی گھوڑے۔ مجھے تو فکر ہے کہ اس مثنوی میں اب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین کا ذکر کیسے پروں۔ میرے دل کے بادشاہ تو وہ ہے، اور وہی میری اس نظم میں نو۔ خواجہ سے بادشاہ خفا ہے، دل میں گانٹھ ہے، جلتا ہے۔ خواجہ نے شاید اسی خیال سے اس دن کہا ہوگا کہ دیکھو خسرو، یہ نہ بھولو کہ تم دنیا دار بھی ہو، دربار سرکار سے اپنا سلسلہ بنائے رکھو۔ مگر دربار سے سلسلہ کیا حیثیت اس کی، تماشا ہے، آج کچھ کل کچھ۔
तख्त शाही उलट गया। ओहो, कल तक जो अमीर शाइस्ता खां थे, अब वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से तख्त पर विराजमान हुए हैं। 70 बरस के बड़े मियां, ज़बान और दिल का सच्चा सीधा आदमी है, मैदान जंग का पक्का है, मगर है नाच रंग का रसिया। अच्छा, तो वो जो मैंने शहर के पंछियों में कुछ खुश आवाज परिंदे सिखा पढ़ा के तैयार किए हैं, तो वह है नुसरत नर्तकी शमसा खातून, और ये जो नई लड़की है ना तुरमती, जिसे मैं आजकल तैयार कर रहा हूं, इसे कल मैं दरबार में पेश करता हूं, जरा सुनाए तो। यार मन बिया बिया, यार मन बिया बिया, यार मन बिया, तेरे तना तदे तना न तना दे, तुम तना न, यार मन बिया बिया, यार मन बिया बिया, यार मन बिया, तेरे तना तदे तना न तना दे, तुम तना न, यार मन बिया बिया, यार मन बिया। ये नाच गाने की महफिल शबाब पर थी और नमाजी परहेजगार बादशाह महवे शबाब था कि इतने में आहट हुई और उसने हाथ के इशारे से महफिल रोक। दक्कन के हरकारे आए, अलाउद्दीन का पैगाम लाए। बादशाह ने इशारे से कहा, सुनाओ, अभी यही सुनाओ। मेरे वली नेमत, हुजूर शहंशाह सलामत, बंदा अपने कसूर पर हाथ जोड़कर मुआफी मांगता है। सरकार की इजाजत के बगैर कड़ा का ये नामजद हकीर सूबेदार अलाउद्दीन आपका नमकख्वार, खतावार, कड़ा से दक्कन की तरफ दुश्मनों की सरकूबी के लिए निकल गया था। हुजूर का इकबाल सलामत रहे। पाक परवरदिगार की ताईद से दक्कन में हमारी फौज को जबरदस्त कामयाबियां नसीब हुई। हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, कीमती कपड़ों के थान, हीरे, पन्ने, मोती, खजाने के खजाने वहां से हुजूर के कदमों पर कुर्बान करने, नजर देने के लिए लाया। हुजूर की इजाजत के बगैर फौजी मुहिम ले जाने पर इस कदर शर्मिंदा हूं कि मुंह नहीं दिखा सकता। अदब से अर्ज है कि हुजूर अपने नमकख्वार पर आखिरी एहसान फरमाएं, देहली से रवाना होकर नजराना कबूल फरमाने और अपने गुलाम की खता मुआफ करने के लिए कड़ा तक तशरीफ लाएं। और बस बस, वो हमारा भतीजा और दामाद ही नहीं, बेटे की तरह है। हम जरूर जाएंगे, हम जाएंगे। हाँ नुसरत नर्तकी, तुम अपना नाच जारी रखो।